اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام میں بالترتیب قرآن مجید فرقان حمید کی صورتوں کا تعارف وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم 23ویں پارے تک پہنچ چکے ہیں اور 23ویں پارے کی سورہ صاد کے حوالے سے گزشتہ پروگرام میں بھی اس کا سبب نزول، شان نزول اور کچھ پس منظر عرض کیا تھا۔ آج بھی اسی سورہ مبارکہ کے حوالے سے اس کے کچھ اہم مضامین پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ سورہ صاد یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، یعنی یہ مکی صورت ہے جو کہ ہجرت سے قبل نازل ہوئی۔ ہجرت سے قبل جو کچھ نازل ہوا ہے اسے مکی صورتوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صورتوں کے ابتدا میں آپ یہ ضرور پڑھتے ہیں کہ یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے۔ اس حوالے سے تو یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام بھی صاد اس لیے مقرر ہوا کہ یہ صورت کا آغاز ہی صاد سے ہوتا ہے، صاد والقرآن ذی الذکر۔ تو سورہ مبارکہ کا جو ابتدائیہ ہے، جو آغاز ہے، وہ صاد کے لفظ سے ہے، کلمے سے ہے، اور صاد یہ ان حروف میں سے ہے جو کہ مقطعات کہلاتے ہیں، یعنی جن سے مراد کیا ہے یہ اللہ جانے، اور اللہ کے بتانے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جانے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے انبیاء اکرام علیہم السلام ان کا بطور خاص ذکر فرمایا، کئی انبیاء کا تذکرہ ہوا، اور یہی وہ سورہ مبارکہ ہے کہ جس کے اندر کفار کے بھی بہت سے اعتراضات کے جوابات دیے گئے۔ سورہ صاد کے اندر 5 رکوع اور 88 آیتیں ہیں، اور اسی سورہ مبارکہ کے اندر جہاں انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذکر ہیں، جنت کی بشارتیں ہیں، تو وہاں شیطان کے حوالے سے بھی کہ جو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، پھر بارگاہ سے مردود ہوا، اس حوالے سے بھی بیان اسی سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اور آخر میں اللہ پاک نے جہنم کے حوالے سے بھی آیات کو نازل فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ کچھ مضامین کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور ان مضامین کو بھی شامل کرتے ہیں، ساتھ ساتھ کچھ اس کے تحت جو تفسیری نکات ہیں وہ بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ آپ پروگرام میں شامل رہیے۔ قرآن پاک کو اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے، اور قرآن کے نزول کے جو مقاصد ہیں اور قرآن کے جو حقوق کہلاتے ہیں وہ مختلف صورتوں کے اندر یہ بیان ہوئے۔ یاد رکھیں کہ قرآن کے حقوق میں سے پہلا حق قرآن پر ایمان لانا، پھر انہی حقوق میں سے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا، ان کے معانی کو سمجھنا، قرآن کے مطالب، قرآن کے مفہوم اور ان کی تشریحات یہ سمجھنا، یہ قرآن کے حقوق میں سے، اور ہر مسلمان کو اس طرف شوق ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے کیا فرما رہا ہے۔ ایک آیت مبارکہ اللہ پاک نے اسی سورہ مبارکہ میں نازل فرمائی، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ قرآن ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ پاک نے جو نازل فرمایا تو اس میں سب لوگوں کے لیے دنیاوی اور اخروی، دنیا اور آخرت، تمام اعتبار سے لوگوں کے لیے اس میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ تو فرما دیا کہ یہ برکت والی کتاب، دنیا میں بھی فائدے ہیں، برکتیں آخرت میں بھی ہیں، اور مقصد کیا ہے اس کی آیتوں میں؟ اس کی آیتوں میں غور کریں، عقل مند اس سے نصیحت پکڑیں۔ یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں ہر آدمی کو نصیحت کے اعتبار سے تو ہر آدمی کے لیے عام ہے کہ اس میں نصیحت پکڑیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے بھی آسان
کر دیا گیا، اس لیے مسلمانوں کا بچہ بچہ قرآن کا حافظ ہے اور ان کے سینوں میں قرآن ہے۔ پچھلی کتابیں ایسی نہیں تھی، پچھلی کتابیں صرف انبیاء کے لیے، ان کو وہ حافظ ہوتے تھے اس کتاب کے، لیکن اللہ نے پیارے نبی علیہ السلام کے صدقے سے یہ پوری امت کو عطا فرمایا۔ تو قرآن پوری امت کے لیے یوں کہ اس کو یاد کرنا آسان، اس کو پڑھنا آسان۔ اب پہلا سٹیپ ہے پڑھنا، یاد کرنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا۔ نصیحت حاصل کرنا یہ سب کے لیے، ہر کوئی قرآن سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن میں غور و خوض، غور و فکر، ایک ہے نصیحت والا غور و فکر، وہ ہر ایک کے لیے، ایک ہے قرآن سے احکامات نکالنا، ان کی تعویلات کو جاننا۔ یہ عام آدمی کا کام نہیں، یہ کام ان مجتہدین کا ہے، یہ ان ائمہ کا ہے، یہ ان علماء کا ہے کہ جو اچھی دسترس رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، اور جن کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں، قرآن اور قرآن کی تفاسیر بھی ہیں، تو وہ جانتے ہیں۔ فقط عربی جس کی درست ہو اور وہ کہ میں قرآن کے معنی پر بھی پہنچ گیا، میں قرآن مجید فرقان حمید کے مطالب سمجھ گیا، غور و خوض کر کے میں نے یہ سب کو سمجھ لیا، وہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ آپ کہیں گے کیوں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا صحابہ کرام علیہ مردوان عربی دان نہیں تھے؟ قرآن تو نازل ہی ان عربیوں میں، ان قریش کے لوگ جو سامنے، جن کے سامنے یہ بیان ہو رہا ہے، بڑے بڑے عربی دان تھے، صحابہ عربی جانتے تھے، لیکن قرآن کی آیتوں کا مطلب سمجھنے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ حضور اسلام کی بارگاہ میں آنا، اور قرآن نے حضور الصلوۃ والسلام کا یہ جو وصف بیان کیا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ انہیں کتاب سکھاتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں، یعنی سنت بھی بتاتے ہیں، ایک معنی یہ بھی لیا گیا، اور حکمت اور کتاب یہ حضور سکھاتے ہیں ان کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ وہ عربی تو تھے، تو اس کا مطلب پھر اس کا آرام سے وہ سمجھ آتے، لیکن وہ سمجھنے میں بارگاہ رسالت کے محتاج تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، انہوں نے پھر آگے یہ سلسلہ، پھر حضور کی حدیثیں ہیں سب۔ تو ایسا کوئی مطلب نہ سمجھے کہ جس سے حدیثوں کا انکار لازم آ رہا ہے، ایسا کوئی، کیونکہ حدیث اور قرآن میں ٹکراؤ نہیں ہوگا، تطبیق اور تعویل ہوگی، وہ اپنے مقام پر ٹھیک ہی اپنے مقام پر۔ یہ کون کرے گا؟ یہ ہر آدمی کا بس کی بات نہیں، ہر آدمی کے بس کی۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، دنیا کے اندر کوئی کسی نے ڈگری حاصل کرنی ہے تو اس کو کسی نہ کسی کی شاگردی، کسی نہ کسی آگے شرف تلمذ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ لیکن قرآن کی بات کریں، سب کہتے ہیں ہم خود ہی سمجھ آئیں گے، خود ہی مفہوم نکالیں گے، اور معاذ اللہ کوئی اس کا برعکس مفہوم نکال کے خود بھی گمراہ ہو رہا اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا۔ تو قرآن کے اندر تدبر، تفکر، غور و خوض کرنا، یہ علماء، ائمہ، یہ ان کا کام ہے۔ ہاں، عوام کو یہ ضرور چاہیے کہ ان کو سمجھنے کے لیے ان سے پوچھیں، ان سے رہنمائی لیں، اور یوں قرآن کے اندر یہ غور و فکر بھی کریں اور تدبر، تفکر بھی کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو درست طریقے سے قرآن پڑھنے کی بھی توفیق دے اور قرآن سمجھنے کی بھی ہمیں توفیق دے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک نے اسی سورہ مبارکہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ تو ہم نے ہوا سلیمان کے قابو میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی جہاں وہ پہنچنا چاہتے ہیں، جہاں وہ پہنچنا چاہتے ہیں، اور ہر معمار اور غوطہ خور جن کو، یعنی ان کے قبضے میں کر دیا، اور دوسرے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، یعنی جنوں کو سلیمان کے تابع کر دیا، اور وہ بیڑیوں میں جو سرکش شیطان تھے ان کو بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، یعنی ان کو زنجیریں لگی ہوئی، وہ قید ہیں، سرکشی نہیں کر سکتے۔ اور آپ علیہ السلام کو اللہ نے یہ قدرت دی، ہواؤں پر قدرت، جیسے چاہیں ہوا ویسے چلتی ہے، جس طرف کا رخ کہیں اسی طرف کرتی ہے۔ معمار ہر طرح کے آپ کے قدرت میں جیسے چاہیں تو وہ آپ کے لیے عمارت تراش دیتا تھا، وہ بھی ہے۔ غوطہ خور، یعنی وہ جنات بھی جو غوطہ لگا کے، اور دوسرے غوطہ خور بھی کہ جو سمندر سے موتی کو نکالے، تو یہ سب سے پہلے جو نکالے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے نکالے۔ تو یہ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ قدرت اور طاقت عطا فرمائی ہے۔
سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں پر بھی قدرت تھی. یہی وجہ ہوئی کہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ آئے اور اس کی روح قبض کرنے آئے تھے. اب جب روح قبض کرنے آئے تو وہ ڈر گیا, ان کو دیکھا تو ڈر گیا. اور پہلے یہ ایسی حالت میں آتے تھے کہ لوگوں کو نظر بھی آتے تھے. تو ملک الموت کو جب دیکھا تو یہ آدمی ڈرا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ مجھے آپ فلاں ملک پہنچا دیں, کیونکہ آپ ہوا پر قادر تھے, اللہ نے آپ کو یہ قدرت دی. تو آپ نے ہوا کو حکم دیا اور اس ہوا نے آپ کو فلاں ملک میں پہنچا دیا. اب سلیمان علیہ السلام کے حکم پر تو وہ ہوا چلی اور ہوا نے اس آدمی کو فلاں ملک میں پہنچایا. اب اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام کے لیے تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں, آپ اس ملک میں پہنچے, اس کی روح قبض کی اور پھر واپسی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گئے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آپ یہ اس وقت اس آدمی کو بڑے غور کر رہے تھے اور بڑی حیرانگی سے دیکھ رہے تھے, کیا ہوا؟ تو اسرائیل علیہ السلام ملک الموت نے جواب دیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے جو حکم تھا اتنے وقت پر اتنے بجے یعنی اس کی روح قبض ہونی ہے, مجھے جس ملک میں اس کی روح قبض کرنے کا حکم ہے تو وہ تو یہاں سے میلوں دور ہے, مہینوں کی مسافت ہے. تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ بندہ یہاں بیٹھا ہے, یہ کیسے وہاں پہنچے گا؟ تو رب کی قدرت سبحان اللہ, اس بندے نے ہی آپ سے کہہ دیا کہ مجھے وہاں پہنچا دیں, تو آپ نے لمحہ بھر میں وہاں پہنچا دیا, میں نے جا کے روح قبض کر لی. اس سے پتہ چلا کہ موت برحق بھی اور بر وقت, جو وقت مقرر ہے, کیونکہ اس سے ایک لمحہ بھی آگے نہیں ہوگا نہ پیچھے ہوگا. فرمایا گیا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم, کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے ضرور ملاقات کرے گی, تم سے تمہیں ملنی ہے. وہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں بھی اگر تم چلے جاؤ, تمہیں وہاں بھی جہاں بھی تم جاؤ, اگرچہ مضبوط قلعوں میں بنگلوں میں, موت تمہیں وہاں بھی پہنچے. آدمی کو موت کی تیاری ہر وقت رکھنی چاہیے اور یہ بھی سامنے رہنا چاہیے کہ موت کا جو وقت ہے پھر کوئی نہیں بچا سکتا, اور جب موت کا وقت نہیں آیا تو کوئی مار نہیں سکتا, پھر کوئی مار نہیں سکتا. آپ بڑے بڑے کرشمے دیکھتے ہیں, لوگ بچ جاتے ہیں. کبھی کبھی عموماً جہاز کریش ہو, جہاز گرے کہیں, تو اس میں سے کوئی آدمی بچتا نہیں, عموماً نہیں بچتا. لیکن ایسی مثالیں بھی ہیں کہ پورے جہاز میں سب جل گئے لیکن 2 آدمی بچ گئے, ایک آدمی بچ گیا پھر بھی نکل آیا اور وہ آگ سے بچ گیا, اور یہ سب چیز ہوتے ہیں. تو یہ رب کی قدرت ہے. یہ سب چیزیں ہمیں عقیدہ سکھا رہی کہ موت اللہ کی طرف سے ہے, جب لکھی ہوئی ہے جس وقت وہ تو آنی ہے, اور اگر اس وقت نہیں لکھی ہوئی تو پھر کوئی کچھ بھی کر لے وہ موت نہیں آنی, وہ موت نہیں آنی. بہرحال ہمیں موت کی ہر وقت تیاری رکھنی چاہیے. آگے آیت نمبر 39 میں اللہ پاک نے نبیوں کو جو کچھ عطا فرمایا اس کے حوالے سے فرمایا ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب, یہ ہماری عطا ہے تو تم احسان کرو یا روک رکھو, یعنی تم پر کوئی حساب نہیں ہے, تم پر کوئی حساب نہیں ہے, اسے روک رکھو یا کیا کرو, احسان کرو. یعنی اللہ نے آپ کو دیا, آپ آگے تقسیم کر دو, آپ آگے دے دو. یعنی اللہ نے نبیوں کو جو کچھ دیا تو یہ اختیار بھی دے دیا, دینا چاہو آگے تم آپ کی مرضی, نہیں دینا چاہو روک رکھو تو بھی ٹھیک ہے, کوئی حساب نہیں تم پر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی, رب عطا فرماتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. رب ہے معطی, یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے, یہ ہے رزق اس کا ہے کھلاتے. اور اتنے کئی واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باقاعدہ صحابہ مانگتے, حضور عطا فرماتے. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کا سوال کیا, جنت میں بھی رفاقت کا سوال کیا. حضور علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے, پانی پیش کرتے تھے, نبی پاک علیہ السلام وضو فرمایا کرتے تھے. ایک دن فرمایا سل ربیعہ, اے ربیعہ مانگ کیا مانگتے ہو؟ تو کیا سوال کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں, دنیا میں خدمت کا موقع ملا, جنت میں بھی آپ کا رفیق بن جاؤں. تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت میں رفاقت کا سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے. ہم نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی ہو؟ تو کہتے ہیں اور کوئی سوال نہیں. فرمایا کثرت سے سجدوں کے ساتھ میری مدد کرو, یعنی سجدے کثرت سے ادا کرو. یعنی یہ آپ علیہ السلام کا کہنا کہ سل مانگو, اور ان کا اسألو کا کہہ کر مانگنا کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. پتہ چلا نبی پاک علیہ السلام یہ جو تعلیم دے رہے ہیں, اور صحابی کا جو عقیدہ ہے کہ حضور عطا فرماتے ہیں, اللہ نے انہیں عطا فرمایا.
یہ کمال ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی کوئی سوال کرتا دو چیزیں ہوتی، یا تو آپ عطا فرماتے، منظور ہوتا اس کو دینا، نعم فرما دیتے، جی ہاں اور دے دیتے، اور اگر منظور نہ ہوتا تو پھر خاموشی اختیار فرماتے، لا نہیں کہتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک عام خوبصورت وصف بیان کا، خاموشی اختیار کرتے تھے، کیونکہ لا کہنا، منع کرنا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور عادت میں ہے ہی نہیں۔ اور کیسے ہو، قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ آپ سائل کو نہ چھڑکیں، سائل کو نہ چھڑکیں، جو مانگنے والا آ رہا ہے۔ ہم تو وہ عقیدہ رکھتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہیں کہ جن سے جو مانگا جائے وہ عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں یہ اختیارات عطا فرمائے، یہ حضور کی عطا ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک اعرابی تھا کہ جو بار بار حضور علیہ السلام سے کچھ سوال کر رہا تھا، مانگ رہا تھا، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر جب اس نے مانگا تو فرمایا سل ما شئت یا اعرابی، مانگ کیا مانگتے ہو، جو چاہو مانگو۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں رشک ہوا اس بات پر کہ ہم نے کہا کہ اب یہ تو جنت ہی مانگے گا، لیکن اس اعرابی نے کہا کہ مجھے اونٹ مل جائے، آپ نے عطا فرمایا۔ پھر فرمایا کہ اس کا سوال، اعرابی کا سوال، اور وہ بڑھیا عورت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جس نے سوال کیا، تو ان میں کتنا فرق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر، ان کے مزار کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، اور ان کا مزار چونکہ پانی میں تھا، ان کا مزار پانی میں تھا، دریا کے بیچ میں ان کی تدفین تھی، تو ہر ایک کو جگہ کا تعین نہیں پتا۔ ایک بڑھیا عورت تھی، اس کو پتا تھا، بڑھیا عورت آپ کے پاس، بلا لیا اس کو تو وہ آ گئی۔ آپ نے فرمایا وہ جگہ کون سی؟ وہ کہنے لگی میں نہیں بتاؤں گی، میری ایک شرط ہے، شرط یہ کہ جنت میں اللہ جو آپ کو محل دے گا مجھے بھی اس جیسا، اور آپ کے ساتھ رہوں گی میں جنت میں۔ آپ نے اس بڑھیا عورت سے کہا کہ تو جنت مانگ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جنت تجھے مل جائے گی، لیکن وہ جنت میں رفاقت بھی ملے، جنت میں اس جیسا محل بھی ملے، یہ ایسی شرائط تو نہ لگاؤ۔ لیکن وہ کہتے نہیں، میرے کو یہ چاہیے۔ آپ علیہ السلام یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی، کیونکہ جب یہ بار بار منع کر رہے تھے، وہ یہی سوال کر رہی تھی، تو فرمایا کہ اے موسیٰ اسے دے دو، عطا کر دو، یعنی تمہارا کام تو یہ ہے کہ تم میری بارگاہ میں کہہ دو اے اللہ عطا کر، تو میں عطا فرما دوں گا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، کمال ہے کہ اللہ نے اپنے پیاروں کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ ان سے جو مانگا جائے، حتیٰ کہ جنت بھی مانگی جائے تو وہ جنت بھی عطا فرماتے، جنت بھی عطا فرماتے، جنت میں رفاقت بھی مانگو تو جنت میں رفاقت عطا کرے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئی اور آ کے کہتی ہیں حضور دعا کر دیں میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، جنت میں آپ کی رفاقت ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، ان کے پورے گھر والوں کو یا اللہ جنت میں میرا رفیق بنا دے، جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ اللہ ہم سب کو بھی نبی پاک علیہ السلام کی رفاقت یہ عطا فرمائے، جنت میں رفاقت حضور علیہ السلام کی ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ آگے مزید بڑھتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام، آپ کے صبر کا بڑا ذکر ہوتا ہے، اور قرآن کی اسی صورت میں اللہ نے بھی بیان فرمایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام آپ نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی نا، اور رب تعالیٰ کی طرف سے پھر آپ کو جو انعام ملا اور جس سے آپ کے ظاہری یہ سارے امراض دور ہوئے، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو۔ اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا پہنچائی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ جو کچھ ان کو پہنچا نا، اس کی نسبت بھی شیطان کی طرف کی ہے، شیطان کی طرف کی کہ مجھے یہ تکلیف پہنچ گئی ہے۔ آپ علیہ السلام پر اللہ نے یہ آیتیں نازل کی ہیں کہ حضرت سلیمان کو ہم نے یہ دیا، داؤد علیہ السلام کو یہ دیا، اور حضرت ایوب کو یہ تکلیفیں بھی پہنچی۔ تو یہ باتیں ہمارے بھی سیکھنے کے لیے کہ صبر حاصل کرنا۔ اللہ کے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہے کہ وہاں بھی آزمائش آئی، اور بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، اور یاد رکھیں کہ آزمائشیں آ جانا اور اللہ کے پیاروں کو آزمائشیں آ جانا یہ کسی خطا کی وجہ سے نہیں، کیونکہ نبی تو معصوم ہے، گناہ سے تو معصوم ہے، فرشتے بھی معصوم ہیں۔ آپ
کو آزمائش پہنچنا یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے، اور یہ بھی ہے کہ اچھے اور برے اعمال افعال جو کچھ بھی ہیں، اب وہ ان کا خالق کون ہے؟ اللہ، لیکن اچھی چیزوں کی نسبت تو رب کی طرف کریں، لیکن بری چیزوں کی نہ کریں، بری چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف نہ کریں۔ آج کل کسی کو بڑا کمال مل جائے، پیسہ مل گیا، دولت مل گئی، شہرت ملے، اس سے بڑا سمجھتا ہے میرا کمال، میرا کمال۔ بیمار ہوا، اللہ نے بیمار کر دیا مجھے، اللہ نے بیمار کر دیا۔ اگرچہ اللہ نے ہی بیمار کیا ہے، لیکن اس کی نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ جو تمہیں اچھائی پہنچے تو کو اللہ کی طرف سے، اور جو برائی تو اسے اپنے آپ کی طرف نسبت۔ حضور اسلام سے پوچھا گیا سب سے زیادہ آزمائشیں، تکالیفیں کس کو پہنچی؟ آپ نے فرمایا نبیوں کو، اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ آدمی پر جو آزمائشیں آتی ہیں اس کے دین کے اعتبار سے، اگر دین میں مضبوط ہے تو آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر دین میں کمزور ہے تو اسی حساب سے اس پر آزمائش آتی ہے۔ فرمایا بندے کے ساتھ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، یعنی جو مصیبت آزمائش آئے سمجھو گناہ معاف ہو رہے ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے جو اہتمام فرمایا جس سے ان کو شفا ملی، وہ کیا تھا؟ فرمایا ارقد برجلک، ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مارو، زمین پر پاؤں مارو، ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ نہانے اور پینے کے لیے پانی کا ٹھنڈا چشمہ۔ سبحان اللہ، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام نے جب پاؤں مارا نا تو وہاں پانی کا ایک چشمہ نکلا، ایسا ٹھنڈا چشمہ ہے۔ سبحان اللہ، آپ کو کہا گیا یہ پانی پی لیں اور اسی سے نہا لیں، آپ نے پیا بھی اور اسی سے آپ نے نہا بھی لیا۔ پینے کی وجہ سے اندرونی جو کچھ امراض تھے سب دور ہو گئے، اور نہائے ظاہری طور پر بھی سب کچھ، تو یوں آپ کو شفائے کلی اللہ کی طرف سے نصیب ہو گئی۔ آگے فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ سبحان اللہ، اور فرمایا اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، وہ کیا ہی اچھا بندہ ہے، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے، بہت رجوع لانے والا ہے۔ سبحان اللہ، معاملہ یہ ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام تو صبر کر رہے تھے، یہ سب کچھ آپ کی بیوی بھی کئی کمال کی صابرہ ہے۔ سبحان اللہ، کمال کی صابرہ ہے، آپ کی بیوی خدمت کرتی رہی، اس حال میں بھی آپ کی اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی۔ ایک دن وہ لیٹ ہو گئی، آپ علیہ السلام نے اس پر ایک قسم کھائی کہ میں جب تندرست ہو جاؤں گا نا 100 کوڑے ماروں گا، 100 کوڑے ماروں گا۔ اچھا، اب شفا تو مل گئی، تندرست بھی ہو گئے، تو ذہن میں تھا وہ قسم تو کھائیے ایک۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ایک 100 تیلوں والا، یعنی ایک جھاڑو لے لیں، جھاڑو میں آپ کو پتا ہے تنکے تیلے کتنے ہوتے ہیں، تو وہ جو 100 کوڑے کا آتا نا وہ جھاڑو ہی مار دیں، قسم نہیں ٹوٹے گی، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ یعنی مارنا 100 کوڑے کا تھا، اور رب کی طرف سے یہ ہوا کہ اب آپ ایک جھاڑو لے لیں، وہ جھاڑو مار دیں۔ یہ اللہ کی، جس کے لیے جو چاہے وہی فرما دے۔ علماء نے اس کے تحت لکھا کہ کتنی بھی مشکل وقت اور مشکل گھڑیاں شوہر پر کیوں نہ ہو، بیوی پر اب یہ آزمائش آتی وہ خدمت کرے۔ جب صحت تھی تو بہت کچھ کر رہے تھے، اب اگر کہیں کچھ کمی ہو گئی، بیماری آ گئی، مرض آ گیا، تو اب بیویاں ایسا نہ کریں کہ اب وہ بھاگ جائیں، سوال کریں طلاق کا، معاذ اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بغیر کسی وجہ کے طلاق کا سوال کرے، فرمایا اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ علماء نے اس آیت کے تحت بھی فرمایا کہ یہ ان کی بیوی کے لیے اللہ پاک نے باقاعدہ قرآن میں جو یہ فرما دیا کہ جھاڑو مار دو قسم پوری ہو جائے گی، یہ تخفیف کیوں ان پر ہوئی؟ اس لیے کہ انہوں نے زمانہ علالت میں ایوب علیہ السلام کی بیماری کے دنوں میں بڑی خدمت کی ہے، بڑی خدمت کی۔ تو بہرحال ناظرین کرام، خود غرض نہیں بننا چاہیے۔ بیوی بیمار ہے تو شوہر اس کو چھوڑ دیں، میں اس کا علاج کہاں سے کراؤں، میں نہیں کرا سکتا، یہ نہیں کرتا، اور پھر ادھر ادھر غائب ہو جائے، بھاگ جائے، بعض اوقات بے آسرا چھوڑ دیتے۔ اور پھر بھائی بھی تعاون ایسا نہیں کرتے، بھائی بھی ایسے بیکار چھوڑ دیتے۔ ایک عورت ہے وہ کہاں جائے گی؟
تو اس لیے کبھی بھی شوہر کو یہ انداز نہیں اپنانا چاہیے، نہ بیوی کو یہ انداز رکھنا چاہیے کہ اگر شوہر بیمار ہے تو بیوی کے لیے یہ رہے۔ آزمائشیں کسی وقت بھی کسی پر آ سکتی ہیں، ہمیں حکم ہے کہ صبر کر کے یہ اجر کمائیں، کسی کی مدد اور ہیلپ کر کے اگر ثواب حاصل کوئی کرنا چاہے تو آج کے دور میں بھی بہت بیمار آپ کو ایسے ملیں گے، پریشان ملیں گے، کسی کی اس بیماری کے لیے اپنا علاج اپنے ذمے لے لیں، اس کی اس تکلیف کو دور کرنے کا کوئی ذریعہ اپنے ذمے لے لیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ تعلیمات ہم سب کے لیے میرے بھائی، اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے۔ سورہ صاد تک ہمارا یہ سلسلہ مکمل ہوا، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں سورہ زمر کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ عرض کریں گے۔ اللہ پاک قرآن مجید کی آیات طیبات کا ہمیں علم عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔